نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ الاخلاص کے نام سے موسوم ہے، اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا۔ در حقیقت امتی کے لیے یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ، اپنے معبود اور اپنے مسجود برحق کے ساتھ اپنا نظریے کا اور عقیدے کا تعلق خالص رکھو۔ ایک اور موقع پر لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمایا کہ دین میں اپنے اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرو۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کہ جس کو تم اللہ سمجھتے ہو، جسے تم لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے عقیدے کی پختگی کا اظہار کرتے ہو، اور اس کی توحید کو، اس کے ایک ہونے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہو، تو کہہ دو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اور کائنات کی تمام چیزیں، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چپا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ اس اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور اس اللہ کے سہارے کا محتاج ہے، اور وہ اللہ ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، کسی کی معیت کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اس اعتبار سے بھی بے نیاز ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی جنا، نہ اسے کسی نے جنا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسا ہے جس کا ہمسر کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کی برابری کوئی نہیں، جس کا جواب کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، اس کا برابر بھی کوئی نہیں، اس کا کفو بھی کوئی نہیں، اس کا قرن بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے کام میں، نظام میں، ذات میں، صفات میں تن تنہا اور اکیلی ذات ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت مبارکہ میں امتیوں کو درس دیا گیا کہ اپنے اللہ کے معاملے میں، اپنے معبود کے معاملے میں، اپنے مسجود کے معاملے میں، جس کے سامنے کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، اپنی عبادت کا اور اپنی مدد کا محور و مرکز جسے سمجھتے ہو، اس اللہ باری کے ساتھ ہمیشہ اعتقاداً، نظریتاً صاف اور خالص رہو۔ اپنے اس عقیدے کے اندر کبھی کسی کو جگہ نہ دو۔ اس عقیدے پر اگر کٹنا پڑے، مرنا پڑے، تو حضرت بلال کی طرح، حضرت خباب کی طرح، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہمیشہ خالص ہو کر گردنیں کٹوا دو، مگر اپنے اس عقیدے توحید پر آنچ نہ آنے دو۔ چنانچہ کلمے کے اندر ابتدا میں لا الہ الا اللہ فرمایا گیا۔ پہلے نفی کی گئی کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ۔ نفی کے بعد جس چیز کو ثابت کیا جائے،
تو اس کا مزید اس بات مضبوط ہوتا ہے اور مزید اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں پہلے نفی کر کے بتایا کہ نہیں ہے، نظریے کے اندر، ذہن کے اندر، عقیدے کے اندر، خیالات کے اندر، افکار کے اندر، سوچ کے اندر کوئی نہیں الہ، معبود، مسجود، مملوک، صرف ایک ذات ہے الا اللہ، کہ مگر اللہ۔ کوئی نہیں مگر اللہ، کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ، کوئی مسجود نہیں مگر صرف اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر صرف اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی کا دوسرا معنی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، اور مومن کامل کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے معاملے میں بڑا غیور اور غیرت مند ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور جاتا چلا جا رہا ہے تو فتنوں کا دور دورہ ہے، ہر جگہ فتنے سامنے آتے ہیں، اور وہ نت نئے انداز میں مسلمان کے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام نت نئے انداز سے، ہتھ کنڈوں سے واقفیت حاصل کر کے اپنے عقیدے اور نظریے کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھے، اور اپنی ذات کے اندر صرف اللہ ہی کی ذات کو رچائے بسائے۔ جس ذات کے اندر، جس ہستی کے اندر، جس انسان کے اندر اپنے مالک کے ہونے کا یقین آ جائے، اور اس کا دل یہ کہتا ہو کہ میرے لیے سب کچھ اللہ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے، اس کا سب کچھ ہے، کہ جب یہ یقین کامل دل کو حاصل ہو جائے تو پھر تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا ہی کی زندگی میں اللہ ولایت اور دوستی کے ایسے مراتب اس کے لیے کھولتا ہے کہ دنیا عش عش کر اٹھتی ہے اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی ذات برحق کا حقیقی جو عقیدہ اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح بنیں، اللہ ہمیں وہ عقیدے کی درستگی نصیب فرمائے، وہ نظریے کی درستگی نصیب فرمائے، اور اپنی ذات پر کٹنے اور مرنے والا بنائے، اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔